محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے. معزز ناظرین اگرامی، آج کا ہمارا موضوع 7 پر اسرار اور شیطانی کتابیں ہیں. آج کے اس جدید دور میں ہر کوئی ٹیکنالوجی سے مستفید ہے. ہر کسی کے ہاتھ میں موبائل فون نظر آتا ہے جس میں طرح طرح کے ایپ اور ان پر نشر ہونے والے مختلف چینلز، گیمز. غرض کسی بھی وقت انسان چاہے وہ تنہا ہی کیوں نہ ہو، وہ اکیلا پن محسوس نہیں کرتا. لیکن یہ تو آج کے زمانے کی بات ہے. ہمارا موضوع ہرگز ٹیکنالوجی نہیں، آواز اور تصویر کی اس دنیا میں ہم کچھ سال پہلے کے دور کی بات کرتے ہیں، جب کتابیں انسانوں کی بہترین دوست ہوا کرتی تھیں. لوگ فرصت کے لمحات میں اور اکثر چھٹی کے دن لائبریریز کا رخ کیا کرتے، اور وہاں بھی کتابیں پڑھنے کے لیے لے جانے والوں کی لمبی قطاریں نظر آیا کرتی تھیں. زمانہ قدیم سے کتابیں انسان کی دوست اور تنہائی میں دل بہلانے کے لیے کارآمد ثابت ہوئی ہیں. اقوام کی ترقیوں کے راز ان کتابوں میں پوشیدہ ہیں، لیکن شیطان نے اپنے شر سے انہیں بھی محفوظ نہیں رہنے دیا، اور اس نے اپنے شیطانی وسوسوں کی بنیاد پر کئی ایک ایسے ہنرمند مصنفوں سے ایسی شیطانیت پر مبنی کتب تحریر کروائیں جن کا مطالعہ ہماری بربادی کے علاوہ کچھ نہیں، بعض اوقات تو موت کا سبب بنا ہے. یہ ایسی کتابیں ہیں جنہوں نے افراد اور معاشرے کے سکون کو برباد کر دیا. ان کتابوں کے ذریعے ایسے علوم متعارف کروائے گئے جنہوں نے انسانوں کو بے سکونی میں ڈال دیا. یہ کتابیں شیطانی علوم پر لکھی گئیں، اور ان کو لکھنے کا واحد مقصد انسانوں میں اور معاشرتی نظام میں انتشار اور بے حیائی پھیلانا ہے. آج ہم چند ایسی کتابوں سے آپ کو متعارف کروائیں گے جن کا مطالعہ ہمارے لیے سراسر نقصان دہ ہے. ان کتابوں کو لکھنے والا اور کوئی نہیں سوائے شیطان کے، اور شیطان تو انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے. لیکن آپ کو ان کے بارے میں آگاہی دینے کا واحد مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کو ایسی گمراہی میں مبتلا ہونے سے روک سکیں، کیونکہ ماہرین کا دعویٰ ہے کہ ان کے مطالعے کے بعد آپ موت کا شکار ہو سکتے ہیں، یا پھر اپنی زندگی کو بربادی کے راستے پر ڈال سکتے ہیں. تو آئیے آج جانتے ہیں کہ وہ کون سی ایسی کتابیں ہیں جو ہمارے لیے موت کا موجب بن سکتی ہیں. ان کتابوں میں پہلے نمبر پر ہے کوڈیکس گیگاس. اس کتاب کو شیطانی بائبل بھی کہا جاتا ہے. اس کتاب کا وزن 76 کلو گرام ہے، اور اس کی لمبائی 37 انچ اور چوڑائی 22 انچ ہے. اس میں شیطان کی عجیب و غریب تصاویر بنائی گئی ہیں. اس کے صفحات بنانے کے لیے 160 گدوں کی شفاف کھالیں استعمال کی گئی ہیں. اس کتاب کی زبان لاطینی ہے، لیکن اس میں کچھ عبرانی زبان کے الفاظ بھی شامل کیے گئے ہیں. اس کی لکھائی میں نیلا، سرخ، پیلا، سبز اور کالا رنگ استعمال کیا گیا ہے. اس کا ہر صفحہ اپنے رنگ کے حساب سے دوسرے سے مختلف ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا لکھنے والا کوئی عام آدمی نہیں تھا. اس میں سفلی علوم کی تفصیل موجود ہے، اور ساتھ ساتھ عجیب و غریب جادوئی منتروں کا مجموعہ بھی موجود ہے. اس میں زمین و آسمان کی تخلیق کے مناظر، جہنم کے وحشت ناک مناظر کی تصویر کشی کی گئی ہے. اس کتاب میں شیطان کی خونخوار تصاویر بنائی گئی ہیں. شیطان کی بنی ہوئی تصاویر میں دھڑ انسان کی مانند ہے اور چہرہ بھیانک ہے، جبکہ ناخن بڑے ہوئے ہیں اور 2 زبانیں ہیں جو منہ سے باہر لٹک رہی ہیں. تصویر کے مطابق وہ کسی شکاری کی مانند لگتا ہے، کیونکہ اس کے ناخنوں سے خون ٹپک رہا ہے. اس کتاب کے مختلف پیجز ہیں جن میں مختلف موضوعات پر لکھا گیا ہے. اس میں یہودیوں کی تاریخ سمیت فلکیات اور جادو کے بارے میں لکھا گیا ہے. اس کتاب کو بوہیمیا کے ایک پادری نے ایک ہی رات میں لکھ ڈالا تھا.
اور یہ 1593 کا زمانہ تھا۔ اس پادری کا نام ہارمن تھا۔ اس کی یہ کتاب لکھنے کی وجہ یہ تھی کہ اس نے خانقاہ کے کچھ اصول توڑے تھے اور اسی سبب سزاوار ٹھہرایا گیا، جس کی سزا کے طور پر اسے دیوار میں چنوانے کا حکم دیا گیا تھا۔ لیکن اس نے کہا کہ اگر اسے معاف کر دیا جائے تو وہ ایک ایسی کتاب لکھ کر دے گا جو دنیا کی سب سے بڑی اور اہم کتاب ہوگی۔ لیکن جب وہ لکھنے بیٹھا تو اسے محسوس ہوا کہ یہ کتاب اس کے لکھنے کے بس میں نہیں۔ وہ پادری شیطانی طبیعت کا مالک تھا، اسی سبب اسے سزا بھی ہوئی تھی، اور اب اس نے شیطان کی عبادت اور شیطان نے اس کی روح کے بدلے میں یہ کتاب لکھنے میں اس کی مدد کی، اور اس طرح اس پادری نے ایک ہی رات میں یہ پوری کتاب لکھ ڈالی۔ اس کے بعد یہ کتاب بوہیمیا کی لائبریری میں رکھ دی گئی۔ یہ کتاب 1648 میں سویڈش آرمی کو ملی اور وہ اسے وہاں سے لے کر آئے اور اسے سٹاک ہوم لائبریری میں رکھ دیا گیا۔ اس کتاب میں شیطان کی تصویر دیکھ کر نظر آتا ہے کہ اس کا شکار انسان ہی ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے دی میونچ مینول۔ 15ویں صدی عیسوی میں لکھی گئی ایک لاطینی کتاب ہے جس کا موضوع شیطانی اور سفلی عملیات اور آسیبوں پر قابو پانا ہے۔ اس کتاب کی عجیب خاصیت جو اسے دوسری پراسرار کتابوں سے الگ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ صرف کالے جادو پر مشتمل ہے، جبکہ دوسری کتابوں میں کالے جادو کے ساتھ ساتھ نوری علم کا بھی حصہ موجود ہوتا ہے۔ یہ کتاب مزید 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ ایلیون میجک، یعنی جادو کے زیر اثر شخص کو وہ چیزیں دکھانا جو در حقیقت موجود ہی نہ ہوں، اور بالآخر اسے پاگل قرار دے دیا جاتا ہے۔ دوسرا حصہ سائیکولوجیکل میجک، جس کے ذریعے سے دوسروں کے احساسات اور جذبات پر قابو پا لیا جائے اور انہیں اپنی مرضی کی کیفیات محسوس کروائی جائیں۔ اور تیسرا حصہ ایسے حصے پر مشتمل ہے جس کے ذریعے کسی کا ماضی یا مستقبل معلوم کر لیا جائے۔ یقیناً ان عملیات کی بدولت لوگ دوسروں کی جان بھی لے لیتے ہیں، کیونکہ کالا جادو آج کے زمانے میں بہت عام ہو گیا ہے۔ اگر ہم غلط نہیں تو یہ سب اللہ پاک سے دوری کا نتیجہ ہے۔ جبکہ اس کے علاوہ اس کتاب میں ایک میرر آف للت نامی آئینہ بنانے کی ترکیب بھی موجود ہے، جو بہت سارے جادوئی اور خفیہ مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے۔ اس آئینے کا تصوراتی چہرہ آپ نے ایکچر فری ٹیلز اور کارٹونز میں دیکھا ہوگا۔ گولگین کی طرح اس آئینے کو اکثر جادوگر کسی شخص کا مستقبل یا موجودہ احوال دیکھنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ تیسرے نمبر پر گرینڈ گرامر ہے۔ یہودی روایات کے مطابق یہ کتاب حضرت سلیمان علیہ السلام کی تحریروں پر مشتمل ہے، جسے ہیٹن ووڈ کے ماہرین استعمال کرتے ہیں۔ اس کتاب کا اصل نسخہ ویٹیکن سٹی کے آرکائل میں آج بھی موجود ہے۔ اس کتاب کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کتاب کو تباہ نہیں کیا جا سکتا، حتیٰ کہ آگ بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس کتاب میں جنات اور آسے پر قابو پانے کا طریقہ موجود ہے، لیکن اس کتاب میں ایسا کرنے سے دنیا اور آخرت کی بربادی شرط ہے۔ ایک بات یقینی طور پر کہی جا سکتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جب شیطان جنات نے لوگوں میں کالے جادو کو عام کیا، تبھی ان کے ذریعے اثر لوگوں نے ایسی تحریروں کا مجموعہ بنا لیا ہوگا جو مستقبل میں لوگوں کو نقصان پہنچا سکے۔ نمبر 4 پر ہے لنڈا مینولز۔ ناظرین، یہ کتاب جرمن نازیوں کی محبوب ترین کتاب ہے۔ نازی لیڈر ہیملر ہیمبرج کے مطابق آریا ہی وہ لوگ تھے جو گمشدہ براعظم انٹلانٹس سے بچ نکلنے میں کامیاب ہوئے۔ آویزاں دنیا کے ہر ترتیب آریاؤں کے ہی آباء و اجداد نے پروان چڑھائی۔ اس کتاب کو آرینز اور نوڈڈ بائبل کا درجہ حاصل ہے۔ یہ کتاب محاوراتی علوم پر مشتمل ہے جسے نیو نازی اور دوسرے ماہرین درست ثابت کرتے ہیں۔ نمبر 5 دی بک دیٹ کلز۔ اس کتاب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 16ویں صدی کے دوران کوئین الزبتھ کا ایک مشیر جوہن ڈی، جو ایک مشہور ماہر ریاضیات اور ماہر فلکیات ہونے کے ساتھ ساتھ پراسرار علوم پر بھی مہارت رکھتا تھا، اس کے ہاتھوں ایک جادوئی نسخہ لگا جو لاطینی زبان میں لکھا ہوا تھا۔
کہا جاتا ہے کہ جان ڈی نے اپنی زندگی کا بقیہ حصہ دوسری مخلوقات کے ساتھ رابطے اور اس کتاب کو سمجھنے میں صرف کر دیا۔ جان ڈی کی موت کے بعد یہ کتاب خود بخود غائب ہو گئی، یہاں تک کہ سینکڑوں سال بعد غائب رہنے کے بعد 1994 میں منظر عام پر آئی۔ یہ کتاب بہت سارے جادوؤں، پہلیوں، فرشتوں کے ناموں پر مشتمل ہے۔ اس کتاب کا مصنف کون ہے یہ حقیقت کوئی نہیں جانتا۔ جدید ماہرین اس کتاب کی تحقیق میں کئی سالوں سے مصروف ہیں، لیکن ابھی تک کوئی خاص نتائج حاصل نہ ہو سکے۔ تاہم یہ بات تو پتہ ہے کہ یہ کتاب کسی اچھے فائدے کے لیے نہیں ہے، بلکہ انسانوں کی بربادی کے لیے لکھی گئی ہے۔ 6 نمبر پر جو کتاب ہے اس کا نام دی سٹانک بائبل۔ اس کتاب کو بنیادی شیطان کی کتاب تصور کیا جاتا ہے، جو شیطانی مضامین اور اس کی رسومات پر مشتمل ہے۔ اس کتاب کو بلیک پوپ کہلائے جانے والے شیطان کے پجاری اینٹل لیوی نے ترتیب دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اپنی ابتدائی زندگی میں یہ شخص ایک سرکس میں کام کرتا تھا، بعد میں کرائم فوٹوگرافر اور ایک ماہر نفسیات بنا۔ یہ کتاب، جسے سٹانک بائبل یا شیطانی بائبل کہا جاتا ہے، 4 حصوں پر مشتمل ہے۔ اس میں زنا، ہمدردی اور لوگوں کی تباہی کے متعلق جادوئی رسومات موجود ہیں۔ اس کتاب کے مطالعے سے شیطان، اس کے ساتھیوں اور بدروحوں سے رابطہ ممکن ہو جاتا ہے، جن کی آمد سراسر انسانوں کی تباہی اور موت کا موجب بنتی ہے۔ ناظرین گرامی، 7ویں نمبر پر جو کتاب ہے اس کا نام ہے دی ووینچ مینوسکرپٹ۔ دنیا کی سب سے قدیم اور پراسرار کتابوں میں دنیا کی صدیوں پرانی ایک کتاب دی ووینچ مینوسکرپٹ ہے۔ یہ نامعلوم اور کوڈڈ زبان میں لکھی گئی ہے، اور تاحال کوئی بھی تحریر شناس ان کی وضاحت نہیں کر پایا۔ یقیناً اپنے خاص پیروکاروں کو شیطان اپنی زبان سکھاتا ہوگا۔ جب اس کتاب کو پڑھ نہیں سکتے لیکن پھر بھی یہ کتاب خطرناک ہے، تو لازمی طور پر اس کا پاس ہونا اور اس کی کھوج کرنا انتہائی خطرناک ہوگا، کیونکہ اس کتاب میں برہنہ لوگوں کی تصاویر، ناسمجھ آنے والے نشانات، ناسمجھ آنے والی تحریریں، عجیب و غریب پودوں اور مافوق الفطرت تصاویریں کوئی مطلب نہیں دیتی۔ بہت سے لوگ ان تصویروں کو جادوئی طاقت قرار دیتے ہیں، جبکہ کچھ ماہرین کا ماننا ہے کہ یہ کتاب یورپ کے کسی ملک میں 15ویں یا 16ویں عیسوی صدی کے دوران لکھی گئی تھی۔ لیکن بہت سی حیران کن بات یہ ہے کہ اس میں کچھ ایسے کائناتی نقشوں کی تصاویر موجود ہیں جو آج سائنسدانوں کو ہبل ٹیلیسکوپ کے ذریعے معلوم ہو رہی ہیں۔ یہی وجہ اس کتاب کی پراسراریت کو بڑھا دیتی ہے کہ کوئی تو ماہر دماغ ہوگا جس نے قبل از وقت اس کتاب میں مستقبل کو قلم بند کیا۔ سالوں کی تحقیق کے بعد یہ ماہرین اس کی تحریری زبان کو پڑھنے میں ناکام رہے ہیں، جبکہ کچھ ماہرین کا ماننا ہے کہ اس زبان کا تو کبھی کسی دور یا زمانے میں کوئی وجود نہیں رہا۔ یہ کتاب آج بھی ییل یونیورسٹی کی لائبریری میں موجود ہے اور کبھی کبھار اس کو نکالا جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تمام وہ کتابیں ہیں جن کے ذریعے سے شیطان ہم پر قابض ہو سکتا ہے۔ انہیں پڑھ کر عمل کرنا تو دور کی بات، فقط ان کو خریدنے یا تلاش کرنے کی جستجو بہت بڑے نقصان کا سبب بن سکتی ہے، کیونکہ یہی وہ کتابیں ہیں جن کے ذریعے سے شیطان اپنی پوجا پاٹ کرواتا ہے، اور بلا شبہ ان لوگوں کو بہکانے کا اہم ذریعہ بنایا گیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان کو اتنا خفیہ رکھا گیا ہے تاکہ لوگ ان کے تجسس میں بھٹکتے رہیں اور ایڈونچر کے چکر میں شیطان کے پیروکار بن جائیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی کتابیں ہیں جن کا ذکر ہم آئندہ کسی ویڈیو میں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ مجھے دیجیے اجازت، سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔
اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔